وجہ جو 1-2% ہے وہ بھی پریشان ہے، وہ بھی عدل نہیں کر پا رہا ہے، وہاں بھی مسائل۔ شادی ہے تبھی بڑی جانی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اصل میں شروز بھائی جو میں یہ سمجھتا ہوں، معززین جتنے بھی سامعین کرام ہیں، سارے مسائل کے پیچھے گمراہی ہے، تباہی ہے، بے راہ روی ہے، اس کے پیچھے میرے پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب الہی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو تھام کے رکھا، اس کو پڑھا، سمجھا، آگے پہنچایا، عمل کیا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج معاشرے کے اندر، فیملیز کے اندر گھریلو زندگی ہے، آئلی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، اس میں گمراہی کا سبب ایک ہی ہے کہ وہ دین سے دور ہیں۔ لیکن الحمدللہ مایوسی بھی نہیں ہے کہ جو لوگ آج بھی دین کے ساتھ منسلک ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ جس بھی کیٹیگری میں ہیں، اے بی سی، جو بھی پاکستان کی کیٹیگری لگا لیں، وہ کسی بھی کیٹیگری میں ہیں تو اپنے وہ جتنے ان کے سورسز ہیں اس میں وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، کس وجہ سے؟ دین کی برکت سے۔ بس وہی جو دین کو فالو کریں، ایٹ دا اینڈ یہی ہے، دین کو فالو الحمدللہ دین کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، اور اپنے فرائض اور واجبات کی طرف آئیں، اور جو علماء مستند علماء کرام ہیں، سوشل میڈیا پر ہر ایک کی بات پہ نہ جائیں، مستند علماء کو سنیں، اور جو مستند بات کرتا ہے اس کی بات کو پلیز سنیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے، سنن ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکے تو قیامت کے دن وہ فالج زدہ ہوگا، آدھا حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور بیوی 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، ان کا انصاف لازم ہے، اور یہ انصاف شوہر کے ذمہ لگایا اللہ تعالیٰ۔ انصاف وقت کا ہے کہ وقت کے تقاضے کا؟ یہ انصاف جو ہے، جو محبت ہے، 3 بیویاں، 2 ہیں، 4 ہیں، 1 ہے، محبت اگر 1 سے زیادہ ہے تو باقیوں وہ گناہگار نہیں ہے، وہ مرد، فطری عمل ہے۔ نساء کی آیت نمبر 129 کے اندر یہی بیان ہوا ہے نا کہ آپ جو ہے جنہیں طور پہ کسی طرح مائل ہو سکتے ہیں، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کلی طور پہ مائل ہو جانا، جان بوجھ کر کرنا، کھانا، رہائش، نفقہ، سب سے اچھا ایک کو دینا، باقیوں کو معلق کر دینا، باقیوں کو چھوڑ دینا، یہ منع ہے۔ لیکن اگر قلبی میلان کسی ایک کی طرف ہوتا ہے، 2 کی طرف زیادہ ہوتا ہے، 2 کی طرف قلبی میلان کم ہے، ٹھیک ہے، بیویاں ہیں، ان کے حقوق زوجیت پورے کرتا ہے، ان کے دیگر جو حقوق ہیں وہ پورے کرتا ہے، اس میں شوہر گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو ایک بیوی کے ساتھ ہی میلان جو ہے نا وہ بہت کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے کچھ بیویوں کے بھی معاملات ہیں ایسے، انہوں نے اس طرح نہیں چل رہی ہیں، معاملات نہیں کیے تھے جتنے سے بڑی بچہ۔ اچھا کہ ایک سوال مجھے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، بڑا گہرا ایک سوال ہے، تو جیسے اب یہ بیان ہوتا ہے کہ کچھ ممالک میں قانون ہے کہ 2 شادی کر سکتے ہیں، کچھ میں بالکل پابندی ہے، کچھ بھی اجازت کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ جسٹ لائک پاکستان۔ اچھا حضور، اس قانون کے تحت آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب جو ہے زنا وہ عام ہوتا جا رہا ہے؟ مطلب زنا پہلا کہ عورتیں پھر شادی نہیں ہو رہی، جو رہ گئی دودھ رہ گئی۔ پھر اصل میں شروع بھائی جو زنا کا تعلق ہے، بدکاری کا تعلق ہے، وہ ہے فحاشی کے ساتھ۔ فحاشی جو پھیل رہی ہے، جو بے پردگی ہے، اس کا دور ہونا، اور پھر کو سسٹم جہاں ہے، فیکٹری کے اندر کو کام کرتے ہیں مرد، لڑکے لڑکیاں، یا کہیں کو ایجوکیشن ہے، وہاں بھی یہ خرافات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب سمپل از دیٹ کہ عورت آگ کی مانند ہے، مرد موم بتی کی مانند ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تنہائی میں اگر ایک مرد اور عورت بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اپنا کام سے کام رکھتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور ہاں، اگر کوئی عورت با پردہ اپنی جاب کرتی ہے کہیں میل کے ساتھ، با پردہ کرتی ہے اور اپنے دین کو سمجھتی ہے، تو ہر چیز کو سمجھتی ہے، تقوی والی ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن خرافات زیادہ اس لیے ہیں
بدکاری کی طرف لوگ اس لیے جا رہے ہیں کہ ایک تو پیرنٹس میرا خیال ہے نکاح وقت پہ بھی نہیں ہو رہے، پیرنٹس وقت پہ نکاح نہیں ہو رہے، پیرنٹس مجبور ہیں، لڑکا سوچ رہا ہے وہ جو قوم پہ کھڑا ہو جائے یہاں. ہاں جی، اور وہ نان نفقہ دینے کے قابل نہیں ہے، اور یہاں اسٹڈی کر کر کے پیرنٹس جو ہے وہ فیسیں دے دے کے تھک ہار جاتے ہیں، اینڈ پہ جب بچہ اسٹڈی کمپلیٹ کرتا ہے اس کو جاب نہیں ملتی. ہاں وہ جاب کے چکر میں بیچارہ اگر تھوڑا اگر جاب کہیں ڈھونڈ لیتا مل جاتی ہے تو اتنی جاب اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اس سے شادی کر پائے. والد نے سارے پیسے اس کی اسٹڈی پہ لگا دیے. اتنی اسٹڈی مہنگی ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے، شرعی طور پہ تعلیم، ہیلتھ، خوراک اور یہ جو صحت ہے یہ تو جتنی اچھی ہو، معیاری ہوگی، کم قیمت والی ہوگی تو اس میں معاشرہ زیادہ گروتھ کرتا ہے. تو بدکاری کا تعلق فحاشی کے ساتھ ہے، اور یہ جو موبائل کا نیگیٹو یوز ہے، میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کا نیگیٹو یوز ہے، لوگوں کی تھنکنگ نیگیٹو ہو جاتی ہے، بدکاری طرف لوگ بڑھتے ہیں. اس کے سورسز، اس کے اسباب یہ ہیں. اور یہ جو شادی کا لیٹ ہونا ہے اس میں بھی کچھ پیرنٹس بیچارے مجبور ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پیرنٹس کے اولاد جوان ہو جائے وہ سوچے نہ کہ نہیں شادی کرنی نہیں. پیرنٹس جو ہی بچے جوان ہوتے ہیں تو ان کو فکر پڑ جاتی ہے، لیکن پیرنٹس بیچارے کیا کریں. یہ ہمارے اوور آل پاکستان کے اندر کتنے پرسنٹیج ہے ہماری جو غربت ہے، غریب لوگ ہیں جو نارمل لینڈ کے بھی نیچے ہی ہیں، مطلب وہ تو بالکل لینڈ کے بورڈر لینڈ پہ. تو یہ اصل میں شروع بھائی یہ مسائل ہے، لیکن اس کے لیے ہمارا اسلام ہمیں اس کی بھی اصلاح کرتا ہے. اگر نوجوان ہیں، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، ان کی شادیاں وقت پہ نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کرنی بھی چاہیے، مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برائی کی طرف چلے جائیں، اپنے آپ کو برائی کی طرف لگا دیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھے. جو نوجوان شادی طاقت نہیں رکھتا تو پھر روزہ، اگر اس کو گناہ کی طرف اس کی خواہشات اعلان کرتی ہیں، اس کا جو خواہشات نفسانیہ ہیں اگر اس کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں تو وہ روزہ رکھے. اور وہ روزہ کیسے رکھے؟ بات ہی روزہ کہتے ہیں آپ، وہ تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے، وہ تو سر آنکھوں پر. لیکن آج تو کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو فرض روزے نہیں رکھتے تو وہ یہ روزے کیسے رکھیں گے؟ یہ بھی ایک معاملہ. اچھا ایک اور سوال ہے، نفلی روزہ ہے شہوت کو توڑنے کے لیے. شہوت کو تو ہم نے خود اپنے بہادر اس کے لیے پھر یہ ہے کہ نماز تو پڑھ سکتا ہے نا، چلو روزہ نہ رکھے. آپ خود آپ ایک عالم دین رہتے ہیں مسجد کے معاملے، آپ خود دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارے محلے میں نمازی تو ٹھیک ہے، نوجوان کم ہے. جس طرح کثرت ہونی چاہیے ویسے اس میں قو انفسکم علیکم نارا کے تحت حکم ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خود بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. تو یہ تو ہمارا بڑوں کا کردار ہے، پیرنٹس کا کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شروع سے 7 سال کی عمر میں نماز سکھا دیں. بالغ ہوں تو نماز پڑھنا شروع کر دیں، وہ نمازی بن جاتے ہیں. اس میں ہماری کمزوری ہے اور ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اچھا قبلہ ایک سوال ہے کہ کیا عورت یا مرد محبت کی شادی کر سکتے ہیں؟ محبت کی شادی اسلام میں الاؤ ہے اور کس صورتوں میں کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ اس کی بنیاد ہمیں نبی کریم علیہ السلام پسند کی شادی جو ہے، محبت پسند کی بات کا ہو رہی ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی امانت، دیانت، صداقت دیکھ کر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا متاثر ہوئیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکی کو، اگر لڑکی کو لڑکا پسند آتا ہے یا لڑکے کو لڑکی پسند آتی ہے اس کی خوبیاں بھی تو دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کی اخلاقیات کو دیکھیں. ایک بات. دوسری بات کہ اگر پسند کی شادی، کوئی پسند آ گئی، کسی سے محبت ہے تو اس میں شریعت کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے. کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے پاس جب پیغام آیا تھا نکاح کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال عمر تھی، جوانی کی عمر تھی، شباب کی عمر تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ اس پیغام کو قبول نہیں کیا. آپ نے اپنے چچا جان حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ان کو بات رکھی کہ یہ مجھے پیغام آیا ہے، بڑوں کے ساتھ بات کی. پھر انہوں نے بھی ڈائریکٹ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ 40 سال کی عمر تھی، بیوہ تھی،
انہوں نے ان کے بڑوں سے بات یعنی کی، بڑوں سے بات کی جائے، بڑوں کے اچھا اب اگر لڑکی نے لڑکے کو پسند کی، لڑکا لڑکی پسند کرتا ہے اور دلوں میں محبت پیدا ہو گئی ہے تو وہ اپنے شریعت کے مطابق اپنے گھر بتا بھی رہے ہیں، لیکن ماں باپ ایسی تو پکڑی ہوئی ہے کہ نہیں جی نہیں آپ نے ادھر نہیں کرنا، اور وہ عورت کی شادی کہیں اور کروا رہے ہیں زبردستی، تو کیا اس معاملے میں آپ بتائیں کیا کریں؟ یہاں پیرنٹس اگر دیکھتے ہیں، والدین اپنے بچوں کے مستقبل کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں، خاندان کے بارے میں دیکھتے ہیں. پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کی انویسٹیگیشن کریں بچی کی، بات کو تو مجھے سنیں اور کون ہے، کیا کہاں رہتے ہیں، کون سا خاندان ہے، بیک گراؤنڈ ان کا کیا ہے، کیسے لوگ ہیں. تو پیرنٹس ان کی بات کو سن کر جب انویسٹیگیٹ کریں، انویسٹیگیشن کے بعد اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہاں ہمارا اس خاندان کے ساتھ آگے رشتہ نہیں چل سکتا. اب یہ تو نہیں کہ ایک لڑکا کہتا ہے مجھے فلان لڑکی پسند آ گئی ہے تو زندگی اس لڑکی کے ساتھ گزرنی، آنا جانا بھی تو ہے، خاندان کے ساتھ آنا جانا ہے، وہ خاندان کتنی عزت والا. اب ایک خاندان، ایک فیملی جناب مذہبی گھرانہ ہے، اچھے لوگ ہیں، اخلاق والے ہیں، دوسرے بدماش ہیں، ان کی لڑکی ادھر آ گئی اور وہ سارا گڑبڑ ہو جائے گا سارا معاملہ. تو اس تناظر میں جذباتی نہیں ہونا چاہیے. پیرنٹس کو انویسٹیگیٹ کریں، پیرنٹس انویسٹیگیشن کریں، اس بچے کی بات کو سنیں. بچے کو بھی جذباتی اور بے ادب اور گستاخ اور نافرمان نہیں ہونا چاہیے اس مسئلے کے اندر. اگر تو والدین اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہاں بالکل بیٹا یہ ٹھیک ہے، اوکے ہے، تو اس میں اس رضا میں راضی ہو جائے بیٹا. اور لڑکی والوں کی طرف سے جب پیغام جاتا ہے کسی لڑکے کا تو لڑکی والوں کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے لڑکے کو، کہ وہ یہ نہیں ہے کہ لڑکا جناب ظاہر تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، امیر ہے، کھاتا پیتا، اور بعد میں اخلاق ہی اچھا نہیں ہے، دین بھی اچھا نہیں ہے، تو مسئلہ خراب ہو گیا، تو مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اچھا کہ فیملی کا بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن کے بعد جو لڑکا لڑکی اگر تو ماں باپ کے معیار کے اوپر پورا اترتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا، ماں باپ کی ناراضگی، ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے. والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں، جوان بچوں کی اگر کوئی خواہش ہے وہ زیادتی نہ کریں، اس کو دیکھیں پرکھیں. تو اگر وہ ان کے معیار کے پورے اترتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر والدین کے معیار کے اوپر نہیں اترتے تو پھر اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے حکم کے تابع ہو کر رہیں. اچھا قبلہ جو ہمارے معاشرے میں، اور ایک اور عرض میں کر دوں، سوری، اسی بات میں یہ ہے کہ محبت کی شادی یا محبت کے اندر آ کر غیر شرعی کام بہت لڑکیاں کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، یہ بالکل شرعی طور پہ حرام ہے. اس سے بچنا 100% حرام ہے اور 100% بچنا چاہیے. بہت ساری اس میں نکاح بھی کروا دیں گے، مطلب معاملہ ایسے نکاح کروا دیں جلدی سے ماں باپ.